السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ مرحبا بكم، انشاءاللہ تعالی اليوم سندرس الدرس الثاني من هذا الكتاب. اولا نقرأ العبارات ثم نشرح بإذن الله تعالى. طيب، الوحدة الثانية. الوحدة الثانية. الوحدة ہم نے کیا پڑھا؟ الوحدة الثانية، تنوین نہیں پڑھیں گے، الوحدة رونگ، غلط، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں الف لام ہے۔ الثانیۃ غلط، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں الف لام ہے، یعنی کہ الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گا، جو کہ ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، دونوں ایک ساتھ نہیں آئے گا۔ طیب، الاسرۃ، آج کا جو سبق ہے وہ ہے الاسرہ، یعنی کہ فیملی، فیملی ممبر کے بارے میں آج بات ہوگی۔ اور ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر ہم لوگ اس ٹاپک پہ ابھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ان تمام رشتوں کے معنی عربک میں ہونی چاہیے جن رشتوں کو آپ بات کرتے ہیں، جیسے چچا، انکل، ابو، امی، بھائی، بہن، ان کو عربک میں کیا کہتے ہیں۔ آپ کو ذہن میں سوچنا ہے، جب آپ اپنے بھائی سے بات کریں گے، بھائی یعنی کہ اس کو عربک میں کیا کہیں گے، یہ سوچنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم لوگ کتاب پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ طیب، الحوار الاول، الحوار الاول۔ علی، السلام علیکم۔ عمار، وعلیکم السلام۔ علی، هذه صورت اسرتی، هذه صورت اسرتی۔ سورہ کہتے ہیں تصویر کو، اسرہ، اسرہ یعنی کہ فیملی، اسرہ، اسرہ پلس کیا ہے یا، تو کیا ہو گیا؟ اسرتی۔ اب اس تا کو کس میں بدل دیں گے؟ تی ایسے لکھیں گے، اسرتی۔ آپ کتاب میں دیکھیں اس تا کو، پھر ان کے ساتھ جب ملائیں گے تو ایسے لکھیں گے، اسرتی۔ ہادہ صورت اسرتی، یہ میری فیملی کی تصویر ہے۔ یہاں پہ ہم نے ایک چیز پڑھا، وہ ہے اضافت، میری فیملی کی تصویر، کی تصویر، اس کو کہتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں کہوں قلم، قلم محمد، قلم محمد، محمد کی قلم، اور اس میں عام طور پہ کیا ہوگا؟ کا، کے اور کی کا ترجمہ آتا ہے عام طور پہ، جیسے کہ ان کی کتاب، ان کی ٹوپی، ان کا قلم، ان کا موبائل، ان کا بیگ۔ یہ جو کا کے کی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، اسی کو کہتے ہیں اضافت۔ قلم محمد، محمد کا قلم، تو قلم کیا ہو جائے گا؟ مضاف، اس کو کہیں گے مضاف، کیا کہیں گے؟ مضاف۔ اور محمد مضاف الیہ، محمد مضاف الیہ۔ کیوں میں نے آپ کو یہ بتایا؟ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ ہم لوگ جو عربک پڑھ رہے ہیں ابھی، اس میں زبر زیر پیش ہے، لیکن جیسے جیسے آپ بڑی کتابیں پڑھیں گے اس میں زبر زیر پیش نہیں ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں پہ زبر دینا ہے، کہاں پہ زیر، کہاں پہ پیش دینا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ قلم یہ مضاف ہے، ان کو اعراب کیا آئے گا؟ ان سے پہلے جو لفظ آئے گا وہ فیصلہ کرے گا کہ ان کو زبر آئے گا، زیر آئے گا یا پیش آئے گا۔ لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور، یعنی کہ ان کو کسرہ آئے گا، جیسے محمد، محمد۔ طیب، ہذہ صورت اسرتی، یہ میری فیملی کی تصویر ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ من ھذا، من ھذا، یہ کون ہے؟ اگر ہمیں یہ کہنا کہ آپ کون ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ من انت، من انت، من انت، آپ کون ہیں؟ کبھی پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ من انت، من ھذا، یہ کون ہے؟ علی، علی کہتا ہے ھذا والدی، ھذا یہ میل کے لیے آئے گا، والدی میرے والد ہیں، میرے فادر ہیں۔ والد، والد کہتے ہیں پتا کو، والد پتا۔ اور ایک لفظ آتا ہے ابن، اب، دونوں کے معنی کیا ہے؟ پتا، والد اور اب۔ اور ایک لفظ آتا ہے جو آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے، وہ ہے ولد، ولد، ولدن اور والد، دونوں میں فرق ہے۔ ولد کہتے ہیں لڑکا، ولد لڑکا کو کہیں گے، والد فادر، پتا۔ ھذا والدی، یہ میرے ابو ہیں، عدنان، میرے والد کا نام کیا ہے؟ عدنان۔ وہو مہندس، واو کا مطلب کیا ہوا؟ اور، واو مطلب اور ہوا، وہ ہوا
وہ मुहंदिस इंजीनियर हैं, इंजीनियर। अम्मार वमन हादिही, हादिही यानी कि यहाँ पे फीमेल है इसलिए वमन हादिही, और ये कौन है, वमन हादिही और ये कौन है, अली हादिही वालिदती, वालिदा क्या कहेंगे, वालिदा या उम, वालिदा अम्मी को कहते हैं, का मतलब भी क्या है, अम्मी, दोनों के माना क्या है, अम्मी। अब जो भी लफ्ज़ बोलना चाहे बोल सकते हैं। उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, वालिद, वालिदा, आपके वालिद कैसे हैं, आपकी वालिदा कैसी हैं। और और अब ये उर्दू में इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ अरबिक के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तय्यब, हादिही वालिदती, ये मेरी अम्मी है, सईदा, सईदा उनका नाम सईदा है, वहिया तबीबा और वो डॉक्टर है, और तबीबा डॉक्टर। अम्मार वमन हादा और ये कौन है, अली हादा अखी, हादा अखी, अखुन मतलब भाई, अखुन भाई। और एक लफ्ज़ आता है उख्तुन, उख्तुन बहन, उख्तुन कहते हैं बहन को, सिस्टर, अखुन ब्रदर, भाई। हादा अखी, ये मेरा भाई है, ईसा उनका नाम ईसा है, वह हुआ तालिबुन, वह हुआ तालिब और वो तालिब है, तालिब कहते हैं स्टूडेंट को। अम्मार वमन हादिही और ये कौन है, वमन हादिही और ये कौन है, यानी कि ये कौन है लेडीज़ के बारे में, अली हादिही उख्ती, उख्ती ये मेरी बहन है, उख्तुन प्लस या, उख्ती मेरी बहन है। अबला, अबला उनका नाम है, वही मुअल्लिमा और ये क्या है, मुअल्लिमा है, मुअल्लिमा। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हुआ, मुअल्लिम, मुअल्लिम, मुदर्रिस जिसको उस्ताद भी कहते हैं उर्दू में, उसको अरबिक में बोलते हैं मुदर्रिस या मुअल्लिम। लेकिन वहीं फ़ीमेल के लिए अगर कहना हो तो कहेंगे मुअल्लिमा, मुदर्रिसा। आखिर में ता हम बढ़ा देंगे, ताए मरबूता, ताए मरबूता। वहादा जद्दी, वहादा जद्दी, वहादिही जद्दती। जद और जद्दा के माने क्या है, जद कहते हैं, जद कहते हैं दादा, दादा और नाना दोनों को कहेंगे, दादा और नाना को जद कहेंगे। और जद्दा, जद्दा कहेंगे दादी और नानी को, दादी और नानी दोनों को कहेंगे। अब फ़र्क ये आता है कि कैसे हमें मालूम होगा, तो कहेंगे जद मिनल अब, जद मिनल अब वालिद, वालिद साहब की तरफ से जद यानी कि दादा, जद मिनल अम्मी की तरफ से जद यानी कि नाना, ऐसे बोलेंगे। तय्यब, अम्मर माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तय्यब, उसके बाद मुफ़रदात, मुफ़रदात अल्फाज मानी, वर्ड्स, सूरा तस्वीर, उसरा फैमिली, जद, जद्दा, जद कहते हैं दादा या नाना, जद्दा दादी या नानी। लेकिन यहाँ पे वालिद है, वालिद की तरफ से तो हम दादा माना करेंगे और दादी। मुअल्लिमा, मुअल्लिमा टीचर, तालिब, तालिब स्टूडेंट। वालिदा, वालिदा और दूसरा लफ्ज़ आता है अम्मी। उसके बाद यहाँ पे जो तदरीब है जिसको आप बड़े ही दिलचस्पी के साथ बनाएंगे, देखिए यहाँ पे तस्वीर है, तस्वीर है और यहाँ पे लफ्ज़ है, क्या लफ्ज़ है, जद्दा और जद। आपको मिलान करना है, ये किस तरफ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा या इसकी तरफ जाएगा, तो आपको मिलान करना है, ये इसकी तरफ जाएगा या इसकी तरफ, कोई एक जाएगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये दादा ही होंगे, दादा होंगे तो इसको कहेंगे जद, जद। ये दादी होगी तो कहेंगे जद्दा। इस तरीके से आपको मिलान करना है। तय्यब, अल-हिवार अल-सानी, अल-हिवार अल-सानी, उन्दुर वस्तमे व अईद। तय्यब, अव्वलन नक़रा अल-इबारात थुम्मा नशरा बिइज़्निल्लाह। उमर, उमर, हल हादिही शजरतुन, हल हादिही शजरतुन, क्या ये दरख्त है। ये जो आप सबसे पहले तस्वीर देख लें, इस तरीके से पढ़ाया जाता है जिसको तशजीरी अंदाज कहते हैं, तशजीरी यानी दरख्त जैसे दरख्त नुमा बना के लोगों को समझाने के लिए, ऐसे तलबा को समझाने के लिए ऐसे बनाया जाता है। ये बहुत ही मुअस्सिर होता है। और शजरा का असल माना होता है दरख्त, शजरा का असल माना क्या होता है, दरख्त। हम लोग इसको समझने के लिए सबसे पहले एक आयत की तरफ जाते हैं। आप आइए, सूरह बकरा की एक आयत है, इसको पढ़ लेते हैं, इंशाअल्लाह आप समझ पाएंगे ज़रूर, मुझे उम्मीद है। देखें यहाँ पे आयत है, वक़ुलना, वक़ुलना या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नह
وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت ہے۔ سب سے پہلے ان کا معنی دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب کیا ہم نے بتایا، اور واو کا مطلب کیا ہے، اور۔ قلنا، قلنا ہم نے کہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، کس کو کہا؟ آدم کو، یا آدم، جیسے کہتے ہیں اے آدمی، اے لڑکا سنو، اے ابو ادھر سنیں ذرا، اے میرے بھائی ادھر آؤ ذرا۔ تو یا جو بلاتے ہیں ہم کسی کو تو اس کو یا کے ذریعے سے عربک میں، یا رجل تعال، یا ولد تعال، یا مطلب حرف ندا، اے جو کہتے ہیں۔ تو وَقُلْنَا، وہ مطلب اور، قلنا ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، یا اے آدم، اے آدم، اے آدم۔ اصل میں اسکن، اسکن، یہ جو حمزہ ہے اس حمزہ کو کہتے ہیں حمزہ وصلی۔ حمزہ کی دو قسم ہیں، حمزہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حمزہ وصلی اور ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی۔ طیب دقیقہ، حمزہ ٹو ٹائپس ہوتا ہے، ایک وصلی اور دوسرا قطعی۔ قطعی حمزہ وصلی جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو اس کو گرا دیں گے، جیسے یہاں پہ ہے، جیسے یہاں پہ ہے، جیسے یہاں پہ ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ حمزہ وصلی۔ یہ کیا ہے؟ حمزہ وصلی، یہ گر جائے گا۔ یا آدم اسکن، اسکن اصل میں ہے، تو آدم اسکن ملا کے پڑھیں گے تو گرا دیں گے، جب ملا کے نہیں پڑھیں گے اس کو پڑھیں گے تو اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی۔ قطعی، قطعی جو نہیں گرے گا، قطعی جو کبھی نہیں گرے گا، جیسے نام ہے احمد، کسی کا نام ہے احمد، یہ حمزہ کبھی بھی نہیں گرے گا، یہ قطعی ہے۔ کئی ایک حمزہ ہے جو قطعی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ طیب، تو وَقُلْنَا ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن آپ ٹھہرو، اسکن ٹھہرو، انت آپ، وزوجک اور آپ کی بیوی، آپ اور آپ کی بیوی ٹھہرو، رہو کہاں؟ الجنت، جنت میں رہو۔ واو مطلب اور، کلا، کل، کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، کل کھاؤ، کل کا کیا معنی ہے؟ کھاؤ۔ وکلا، یہ تسنیہ کیسے گئی؟ اس کو تسنیہ کہتے ہیں، آگے آئے گا مفرد، تسنیہ جمع۔ عربک کے اندر ایک آتا ہے ایک کے لیے، پھر دو کے لیے، اور پھر تین یا اس سے زیادہ۔ ایک کے لیے کہتے ہیں واحد، ایک کو کیا کہیں گے؟ واحد۔ دو کو کہتے ہیں تسنیہ، تسنیہ یا مثنیٰ۔ تین یا اس سے زیادہ کو کہیں گے جمع، اس کو کیا کہیں گے؟ جمع۔ تو یہ تسنیہ ہے، یعنی کہ دو کے لیے، کلا، اور آپ دونوں کھاؤ، من، یہاں پہ من ہا، اصل میں کیا ہے؟ من ہا، اس سے، یعنی کہ جنت سے، رغدن اطمینان کے ساتھ، آرام سے کھاؤ، حیث شئتما، حیث جہاں، شئتما تم دونوں چاہو، تم دونوں جہاں چاہو جنت میں سے اطمینان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کھاؤ، لیکن یاد رکھو وَلَا تَقْرَبَا، اور تم دونوں قریب بھی مت جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، میں نے کیوں اس آیت کو پڑھا؟ یہ شجرہ آپ کو دکھانے کے لیے، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اگر جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ آیت ہے جس میں کیا ہے؟ شجرہ کا لفظ آیا ہے۔ طیب، ہم لوگ کتاب کی طرف پھر واپس لوٹتے ہیں۔ طیب، تو شجرتن، شجرتن مینس درخت، شجرتن درخت۔ عمر، هل هذه شجرہ، کیا یہ درخت ہے؟ عثمان، نعم، هذه اسرۃ الرسول، اسرۃ کیا ہے؟ یہ مضاف، اسی کو کہیں گے مضاف، اور الرسول مضاف الیہ، مضاف الیہ۔ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو کسرہ، زیر آئے گا۔ ہادی اسرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول کا نام آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان نے کہا ہاں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے۔ عمر صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے بھی، جو بھی شخص نام سنے تو وہ بھی کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طیب، عثمان، ہذا والدہ عبداللہ، یہ ان کے ابو عبداللہ ہیں، والد مطلب والد، فادر، ہو ان کے، یہ ان کے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کون ہیں؟ عبداللہ، عبداللہ یہ ان کے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، یعنی کہ عبداللہ، ان کا نام عبداللہ ہے۔ عمر،
وَهَذِهِ وَالِدَتُهُ آمِنَہ، اور یہ ان کی امی کیا ہے؟ ان کی والدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ ہے۔ عثمان وَهَذَا جَدُّهُ عبد المطلب، وَهَذَا جَدُّهُ عبد المطلب، اور یہ ان کے دادا کیا ہے؟ عبد المطلب ہیں۔ عمر وَهَذَا عَمُّهُ العباس، عمن کہتے ہیں، عمن مینس انکل، چچا، انکل چچا، جو ابو کے بھائی ہیں اس کو عمن کہیں گے، اور جو ابو کی بہن ہے یعنی کہ پھوفی جسے ہم لوگ کہتے ہیں اسے کیا کہیں گے؟ عمن پلس تا مؤنث کی جو علامت ہے اس کو بڑھا دیجیے گا تو کیا ہو جائے گا؟ عمتن، عمتن پھوفی، عمتن پھوفی، عمن انکل چچا، عمتن پھوفی۔ ہذا عمہ العباس، یہ ان کے چچا عباس ہیں۔ عثمان وہذا عمہ حمزہ، اور یہ ان کے چچا حمزہ، عباس حمزہ یہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول کے انکل ہیں۔ عمر وہذا عمہ ابو طالب، اور ان کے چچا ابو طالب ہیں۔ عثمان وہذہ عمتہ صفیہ، عمتہ، یہ عمہ پلس اس میں کیا ہے؟ جوڑ ہو ہے، عمتہ، عمتہ، اصل میں اس کو لکھیں گے ایسے، عمتن پھوفی، یہاں پہ ہو ضمیر کو جوڑا گیا ہے اس لیے یہاں پہ ایسے لکھا گیا ہے۔ وَهَذِهِ عَمَّتُهُ صَفِیَّہ، یہ ان کے پھوفی کیا ہے؟ صفیہ ہے۔ عمر وَهَذَا ابْنُهُ الْقَاسِمِ، ابن مس بیٹا، ابن کہتے ہیں بیٹا کو، ابن بیٹا، اور یہ ان کا بیٹا کیا ہے؟ قاسم ہے۔ عثمان وَهَذَا ابْنُهُ عبداللہ، اور ان کا بیٹا یہ کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ طیب، عمر وَهَذَا ابْنُهُ ابراہیم، اور یہ ان کا بیٹا ابراہیم ہے۔ عثمان وَهَذِهِ ابْنَتُهُ فاطمہ، ابن بیٹا اور اس کے آخر میں تا بڑھا دیں گے، ابنتن، ابنتن مینس بیٹی، ابنتن بیٹی، ابن بیٹا، ابنتن بیٹی، اور ایک لفظ آتا ہے بیٹی کے لیے بنتن، بنتن اصل میں لڑکی کے معنی میں کرتا ہے عام طور پہ، بنتن لڑکی۔ طیب، وَهَذِهِ ابْنَتُهُ رقیہ، اور یہ ان کی بیٹی رقیہ ہیں۔ عثمان وَهَذِهِ ابْنَتُهُ زینب، عمر وَهَذِهِ ابْنَتُهُ کلثوم، کلثوم۔ طیب، انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مفردات ہے یہاں پہ، ان کو آپ دیکھ لیں، شجرتن، عدنان، عمہ، ابن، ابنہ۔ طیب، اس کے بعد اس کو آپ کو خود ملا لینا ہے، بہت آسان ہے اس کو، عمن انکل، اور عمتن پھوفی، باقیہ آپ خود سے کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم لوگ آگے کی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیراً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔